اب ایک ذرا بات سمجھیے. فرض کریں کسی بچے کا باپ کوئی لیبر ورک کرتا ہے, مزدوری کرتے ہیں, وہ کسی کارخانے میں, فیکٹری میں, وقت کے پابند ہیں, سائیکل چلا کے جاتے ہیں, وقت پر پہنچتے ہیں اور تھوڑا لیٹ کارخانے سے نکلتے ہیں. کارخانے والوں کا بڑا دل خوش ہوا کہ یہ امین ہے, یہ سچا آدمی ہے, یہ کام کا دھنی ہے, اور اس کے ذریعے سے ہم نے کارخانے میں بڑی ترقی کی ہے. تو ایک روز کارخانے کے مالک نے اور بچوں نے مل کر یہ مشورہ کیا, ہم اس غریب آدمی کو, اپنے یہاں کام کرنے والے کو, امانت دار کو کچھ گفٹ دیتے ہیں. چنانچہ 1,00,000 روپے کا چیک انہوں نے گفٹ میں دیا کہ جناب یہ 1,00,000 روپے کا گفٹ ہم آپ کو پیش کرتے ہیں. اب اس بندے نے 1,00,000 روپے یکمشت کبھی دیکھے نہیں تھے, بڑا خوش ہوا, جیب میں رکھا. اس دن کھانا اور ٹفن بھی اچھا نہیں لگا کھانا, سائیکل چلائی, سیدھا گھر پہنچا اور بیوی سے کہا, نیک وقت میرے پیارے, اللہ نے آج کرم فرمایا, 5,000 10,000 تو بارہا دیکھے, یکمشت 1,00,000 روپے نہیں دیکھے تھے, اللہ نے 1,00,000 روپے کا چیک مجھے ہدیے میں اور انعام میں عطا فرمایا. بیوی بڑی خوشی ہو گئی کہ اللہ نے ہم پر اتنا بڑا فضل فرمایا. اب اس نے بھی اس کو دیکھا. شوہر نے کہا کہ دیکھو اس کو سنبھال کے رکھو, کل اتوار ہے, بینک بند ہے, پرسوں اس کو بینک میں جمع کروں گا اور اس کو کیش کرواؤں گا, ذرا سنبھال کے رکھو. اب اس نے اس کو ایک لفافے میں رکھا, لفافے کو ایک پنی میں رکھا. ان دونوں کی قیمت مشکل سے 1 روپیہ بھی نہیں تھی. پھر اس کو ہینڈ پرس میں رکھا, 200-300 روپے کا ہینڈ پرس تھا. پھر اس کو الماری میں رکھا اور تالا لگا کر دل و جان سے چابی کی حفاظت کی. تو اصل حفاظت تو کس کی کرنا مقصود ہے؟ 1,00,000 روپے کے چیک کی. لیکن 1,00,000 روپے کے چیک کے ساتھ ساتھ 1 روپے کی پنی اور لفافے کی بھی حفاظت ہو رہی ہے. کس کے توفیل؟ چیک کے توفیل. 200-300 روپے کے ہینڈ پرس کی بھی حفاظت ہو رہی ہے اس چیک کے توفیل. اس چابی کی بھی حفاظت ہو رہی ہے چیک کی وجہ سے, اس کو سنبھال کے رکھا جا رہا ہے. تو چیک کی وجہ سے ان سب چیزوں کی حفاظت ہوئی کہ نہیں؟ آئیے اس آیت پر, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اصل تو اللہ تعالیٰ کو کس کی حفاظت کرنا ہے؟ قرآن کی. ذمہ داری قرآن کے لیے ہے. لیکن یہ دنیا دارالاسباب ہے, یہ ہر چیز کسی نہ کسی سبب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. دیکھو آواز کو دور تک پہنچانا ہے تو آواز کے لیے یہ ساؤنڈ سسٹم, یہ مائک, یہ اہوجا کا مائک, یہ سبب بن گیا. ہوا چاہیے تو پنکھا اس کے لیے سبب بن گیا, اور ٹھنڈی ہوا چاہیے ایئر کنڈیشن اس کے لیے سبب بن گیا. نہ بجھنے والا چراغ چاہیے تھا تو یہ ٹیوب لائٹ, یہ اس کے لیے روشنی کے لیے سبب بن گیا. تو یہ دنیا دارالاسباب ہے. تو اللہ نے اس دارالاسباب کے اندر اس قرآن پاک کی آیت کو نازل فرمایا. ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اللہ پاک نے اس کی حفاظت کے لیے سبب کس کو بنایا؟ حفاظ کے سینوں کو. حفاظ کے سینوں کو سبب بنا دیا جی. اور یہ حفاظ کہاں پڑھتے ہیں؟ مدارس میں, مکاتب میں, مساجد میں. تو ان کے وجود کو بھی سبب بنا دیا جی. اور یہ حفاظ حافظ بننے کے بعد رہتے کہاں ہیں؟ محلوں میں اور گھروں میں, اپنے والدین کے ساتھ اور بھائی بہنوں کے ساتھ جی. تو سبب کے لیے اللہ پاک نے آبادی کے لیے ان کو سبب بنا دیا, بستیوں کو. تو اللہ نے اصل ذمہ داری لی ہے قرآن پاک کی حفاظت کی, لیکن ضمناً اللہ پاک اس کے جسم کی بھی حفاظت کر رہے ہیں جس کے سینے میں یہ قرآن پاک محفوظ ہو رہا ہے, قرآن پاک کے توفیل. پھر وہ حافظ جس بستی میں اور جس خاندان میں, جس گھر میں رہ رہا ہے, اللہ پاک اس گھر کی بھی حفاظت کرتے ہیں اس قرآن پاک کے توفیل. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری عزتوں کی حفاظت ہو, ہماری جانوں کی حفاظت ہو, ہمارے اموال کی حفاظت ہو, ہمارے محلوں کی حفاظت ہو, ہماری عزت و آبرو کی حفاظت ہو, اگر ہم یہ چاہتے ہیں قرآن پاک کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لو, اس کے تحفیظ کے نظام کے ساتھ اپنے تعاون کو وابستہ کر دو. اللہ پاک ضمناً اس قرآن پاک کے توفیل, اس کی حفاظت والوں میں نام شمار ہوگا اور اللہ پاک تمام کے مجموعے کی حفاظت فرمائیں.